صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال النبي صلى الله عليه وسلم الحسين مني وأنا من الحسين آمنت بالله صدق الله المولى العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آئیے ہم اور آپ مل کر کے عقیدت و محبت کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کمال توجہ کے ساتھ درود پاک پڑھ لیں. صلی اللہ علیہ وسلم علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ایک مسئلہ سماعت فرما لیں کہ ایک بات تو یہ ہے کہ آپ نماز پڑھیں اور نمازی ہو جائیں، حج کریں، حاجی ہو جائیں، زکوٰۃ دیں، قرآن شریف پڑھ لیں، حافظ قرآن ہو جائیں، علم شریعت پڑھیں، عالم شریعت ہو جائیں، اور ایک ہوتا ہے کہ پھر محبوب ہو جائیں. پھر بڑا فرق ہوتا ہے نا اس میں. تو محبوبیت کا مقام کیسے ملے؟ بے شک نماز اپنی جگہ مسلم ہے، روزے، حج، زکوٰۃ یہ ساری چیزیں اپنی جگہ مسلم ہیں، مگر مقام محبوبیت اگر حاصل کرنا ہو تو یہ سب کرنے کے بعد اور کیا کیا جائے جس کے ذریعے پھر ہمیں جو ہے وہ مقام محبوبیت حاصل ہو جائے. میں ایک روایت پڑھتا ہوں. امام ابو القاسم القشیری نے رسالہ قشیریہ میں لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے آپ کو دوسروں کے بنسبت 10,000 گنا زیادہ قوت سماعت سے نوازا. حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے فرمایا دوسروں کی بنسبت 10,000 گنا زیادہ قوت سماعت سے ہم نے تم کو نوازا، یہاں تک کہ تو نے میرے کلام کو سن لیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور میں نے تجھے 10,000 مختلف زبانوں پر عبور عطا فرمایا، یہاں تک کہ تو نے میرے کلام کو سمجھا اور جواب دیا. مگر یاد رکھیے میرے یہاں محبوبیت کا مقام اس وقت تک حاصل نہیں ہوتا. اب یہ اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کو سمجھا رہا ہے کہ یہ ساری چیزیں ہیں اور یہ کمالات ہم نے تمہیں عطا فرما دیے، مگر میرے یہاں محبوبیت کا مقام اس وقت تک حاصل نہیں ہوتا اور نہ تم کر پاؤ گے جب تک. اب مقام محبوبیت کیسے ملے گی یہ پلے باندھ لیں آپ کہ اللہ فرماتا ہے جب تک میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر تم کثرت کے ساتھ درود و سلام نہیں پڑھو گے. یعنی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرماتا ہے کہ مقام محبوبیت میرے یہاں اس وقت تک نہیں ملتی ہے جب تک کہ تم میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت کے ساتھ درود و سلام نہیں پڑھو گے. پھر میں سمجھاتا ہوں آپ کو کہ اپنی نسلوں کو ان کی گھٹیوں میں درود پاک ڈالیں. آج مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے، میں آپ کو عرض کروں، کئی تقریر میری رضا مسجد میں ہوئی اور رفیق نگر میں بسم اللہ مسجد وغیرہ میں نے بیانات کیے اور میں نے عوام کو سمجھایا. تو بہت سارے افراد ایسے مجھے ملے جو اب وہ اس پر عمل کر رہے ہیں. میں نے یہی سمجھایا تھا ان لوگوں کو جو آپ کو بھی کئی مرتبہ سمجھا چکا ہوں کہ کم سے کم دسترخوان پہ جب شام میں بیٹھو، آپ بھی بیٹھے ہو، آپ کی بیوی بیٹھی ہے، آپ کے بچے بیٹھے ہیں، اب کھانا ہی کھانا ہے تو صرف اتنا کرنا رہتا ہے کہ دسترخوان پہ جب ایک ساتھ بیٹھ گئے سب تو آپ اپنے گھر میں یہ کہہ دیں کہ چلو دسترخوان پہ بیٹھے ہیں، 12 مرتبہ اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھ لیتے ہیں. کتنا ٹائم جائے گا؟ 24 گھنٹے میں ایک لمحہ بھی سرکار کو آپ نہیں دیتے ہو. کم سے کم دسترخوان پہ اس طرح تو شروع کرو. نتیجہ اس کا کیا ہوگا جانتے ہیں؟ آپ کے گھر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو بندہ جہاں سے مجھ پہ درود پڑھتا ہے تو میری توجہ وہاں ہوتی ہے. اب اگر آپ اپنے گھر میں بیٹھ کے یہ ماحول بنا دیں کہ دسترخوان پہ نہیں سرکار علیہ السلام پہ درود پاک پڑھا جائے گا تو توجہ سرکار کی کہاں ہو رہی ہے؟ آپ کے گھر پہ ہو رہی ہے. اچھا، اس کا دوسرا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کے جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں نا، یا آپ کی بیٹی ہے،
وہ ابھی سے یہ اگر روٹین بنا دیا آپ نے تو وہ بچے آپ کے عاشق رسول ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی. ہاں یہ درود پاک کی برکت سے عاشق رسول ہو جائیں گے. جب اولاد حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے لگے گی نا تو آپ کو یہ سمجھانا نہیں پڑے گا کہ باپ کے حقوق کیا ہیں، ماں کے حقوق کیا ہیں، یا نہیں سمجھانا پڑے گا. بس شرط یہ ہے کہ اولاد حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کرنے لگ جاوے. وہ خود ڈرے گی کہ اگر ماں کو میں نے ستایا تو میرے آقا ناراض ہو جائیں گے، باپ کو میں نے تکلیف دیا تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو جائیں گے. تو محبت آپ تو پیدا کروا دیں پہلے. اب آپ کہتے ہیں کہ بھئی کیا ہو سکتا ہے امام صاحب ایسا؟ جی ہو سکتا ہے نا، کیوں نہیں ہو سکتا ہے. آپ کو ایک مثال دے دوں، آپ سب جانتے ہو کہ جمعہ میں دیکھو کتنی بھیڑ ہوتی ہے، پنج وقتہ میں کیوں نہیں ہوتی ہے؟ وجہ جانتے ہیں؟ تو مجھے سمجھ آئی وہ میں بتا رہا ہوں آپ کو. وجہ یہ ہے کہ آپ سب کے والد صاحب پنج وقتہ نہیں لائے آپ کو، مگر جمعہ بچپن سے لے کے آئے ہیں. یہی وجہ ہے کہ آپ کی تربیت جمعہ والی ہوئی ہے. آپ کے والد صاحب کہیں بھی رہتے تھے، نماز پانچوں ٹائم نہیں پڑھتے تھے، مگر جمعہ وہ بھی نہیں چھوڑتے تھے. اور جمعہ ہر گھر میں یہ کہا جاتا ہے نہیں نہا لو بیٹا آج جمعہ ہے، چلو کپڑے پہن لو چلو. اب یہ آپ سب کیے ہو نا گھر میں، تو وہ اولاد جب بچپن سے آپ جمعہ لائے نا تو وہ اولاد آج جمعہ نہیں چھوڑ رہی ہے. کہیں بھی رہے، بمبئی میں کہیں بھی کاروبار کرے، مگر جمعہ نہیں چھوڑتی ہے. میں یہ سمجھانا چاہتا ہوں اگر ایسے ہی درود پاک کی عادت اگر آپ ڈال دیں میں تو وہ اولاد کہیں بھی رہے گی درود پاک پڑھنا نہیں بھولے گی انشاءاللہ تعالی. تو اس لیے آپ جو ہے اس پر غور کریں اور درود پاک کی طرف رغبت دلائیں اور ایک مرتبہ پھر درود پاک پڑھنے میں بات شروع کی جائے. اللہ تعالیٰ قرآن مقدس میں فرماتا ہے کہ اطیع اللہ و اطیع الرسول، یا من یطع اللہ فقد اطاع اللہ، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. اللہ کی اطاعت کرو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو. جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کر لی اس نے اللہ تعالیٰ کی اتباع کر لی. ٹھیک، یعنی دین کسے کہتے ہیں وہ سمجھیں آپ. دین نام ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کا نام دین ہے. اگزامپل جیسے کہ کوئی کھڑے کھانا کھا رہا ہے، وہ کھا رہا ہے پیٹ ہی میں جا رہا ہے، مگر اس میں نیکی ہے. کیوں؟ کیونکہ خلاف سنت ہے. کوئی کھڑے پانی پی رہا ہے پیاس بجھ رہی ہے، مگر اس میں کوئی نیکی ہے نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ادا نہیں ہے، سرکار علیہ وسلم کی سیرت کا حصہ نہیں ہے. تو ثواب کس میں ہے؟ ثواب اسی عمل میں ہے جو عمل حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے یا اس کا حکم دیا ہے. ٹھیک ہے، تو اسی میں ثواب اور نیکی ہے. اب آپ کو ایک جب اتنا سمجھ لیا آپ نے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جو چیز پائی جائے گی اس میں نیکی ہے، اس میں ثواب ہے، اس کے علاوہ جو ہے اس میں نیکی اور ثواب نہیں ہے. دین وہی ہے جو سرکار علیہ السلام نے بتایا، صحابہ نے، تابعین نے بتایا، وہی دین ہے جو ہم تک پہنچا ہے. تو ایک بات بتائیں مجھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہوئے ہیں؟ آپ کی شہادت ہوئی ہے؟ نہیں نا. تو پھر جب شہادت ہوئی نہیں تو پھر شہادت میں ثواب کیسا؟ بھئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو عمل کریں یا آپ کی حیات میں جو پایا جائے آپ کی زندگی میں تو نیکی تو اسی میں ہے. اچھا ایک بات اور یہاں سن لیں، وہ یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل ہے کہ نہیں ہے؟ وہ روایت بھی رات میں مطالعہ کر رہا حدیث پاک کا، تو اس میں روایت مجھے ملی کہ میدان محشر میں سارے انبیاء کرام ہوں گے، سارے انبیاء کرام، حتی آدم علیہ السلام سے عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام تک. تو ہر کسی کی امت جب بلائی جائے گی نا، تو جیسے آدم علیہ السلام پر جو ایمان لائے تھے ان کو بلایا گیا، موسیٰ علیہ السلام پہ جو ایمان لائے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر جو 10-12 لوگ ایمان لائے تھے، سب کو بلایا جائے گا. تو اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ یہ جو تمہارے نبی میں نے جن کو بھیجا تھا تو انہوں نے تبلیغ کیا تھا؟ تو وہ سب کے سب انکار کر دیں گے، نہیں یہ تو سمجھائے ہی نہیں تھے، ہمیں بتائے ہی نہیں تھے، سب انکار کر دیں گے. تو جب انکار کر دیں گے تو اللہ تعالیٰ انبیاء کرام کو فرمائے گا اور انبیاء کرام کہیں گے کہ مولا یہ لوگ جو ہے وہ غلط بیانی سے کام لے رہے ہیں، ہم لوگ گئے تھے، ہم لوگوں نے تبلیغ کی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تمہارے پاس کوئی گواہ ہے؟ ہر قوم اپنے نبی کو کہے گی کہ نہیں یہ نہیں آئے تھے، اور آئے تھے تو ہمیں سمجھائے نہیں تھے. انبیاء کرام کو اللہ فرمائے گا تمہارے پاس کوئی گواہ ہے؟
تو سارے نبی مل کر کے گواہی کے طور پہ جس کو پیش کریں گے وہ ہمارے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے، جو میرے سرکار آئیں گے نا تو سب کے سب سائلنس ہو جائیں گے، سب چپ ہو جائیں گے. پھر سرکار فرمائیں گے جتنے انبیاء کرام ہیں یہ حق پہ ہیں، ان کی ساری باتیں سچی ہیں. ٹھیک، میں یہ سمجھا رہا ہوں، یہی وجہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ اس دن جو ہے مقام محمود پر میں رہوں گا، ولا فخرا، میں فخر نہیں کرتا. اس وقت میرے ہاتھ میں لواء الحمد ہوگا، ولا فخرا، میں فخر نہیں کرتا. تو جب میں یہ روایت پڑھا کہ میں فخر نہیں کرتا، میں فخر نہیں کرتا، اس کا کیا مطلب ہے؟ تو سمجھ آئی بات کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا فخر کریں، ان کو تو وہ اعلیٰ مقام مل گیا. فخر وہ لوگ کریں جو لواء الحمد کے نیچے آ جائیں گے، فخر وہ کریں گے. تو میں عرض کر رہا تھا، بات دوسری طرف چلی جائے گی. تو سب سے افضل میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، ہر جہت سے افضل ہے نا، ہر لحاظ سے افضل ہے. تو بہت سارے انبیاء کرام، حضرت عزیر علیہ السلام کو لے لیں، دیگر انبیاء کرام کو لے لیں آپ، بہت سارے انبیاء کرام ایسے ہیں جو شہید ہوئے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم شہید نہیں ہوئے. تو پھر اگر کوئی نبی وہاں کھڑے ہو کر کے یہ کہہ دے کہ اللہ تعالیٰ مجھے جزوی فضیلت حاصل ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو شہید نہیں ہوئے ہیں اور میں شہید ہوا ہوں، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل ہیں، تو اب یہ مسئلہ کیسے حل کیا جائے؟ اور پھر شہادت میں نیکی تب نہیں بنے گی جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر نہ پایا جائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں نہ پایا جائے. تو اب یہ پورا ایک ماحول تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا محبوب یہ تو شہادت جو ہے وہ اس میں نیکی اور ثواب میں بنانا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مولا میں راضی ہوں. یہی وجہ صحیح بخاری میں سرکار السلام کی خواہش یہ تھی کہ میں چاہتا ہوں کہ میں قتل کیا جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں. خواہش بہت زیادہ تھی، مگر اللہ نے کیا فرمایا قرآن میں، واللہ یعصمک من الناس، اے حبیب ہم تمہاری حفاظت فرمائیں گے لوگوں سے، آپ کو کوئی شہید بھی نہیں کر سکتا ہے. اب دو مسئلے ہو گئے، ایک تو یہ کہ بھئی شہادت بھی ضروری ہے، دوسرا یہ ہے کہ کوئی قتل کر بھی نہیں سکتا ہے. اب مسئلہ کیا کیا جائے کہ دونوں حل ہو جاوے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب مسئلہ یہ تھا کہ کسی ایسے کا انتخاب کیا جائے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا ہو. تو اب اپنی تو اولاد خود کی تھی نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، 3 بیٹے تھے 4 بیٹیاں تھیں، مگر تینوں بیٹے جو ہے وہ بالغ ہی نہیں ہو پائے، بلاغت سے پہلے انتقال کر گئے، بالغ ہی نہیں ہوئے. اب ایک سوال ذہن میں آیا کہ بھئی بالغ ہونے سے پہلے کیوں انتقال فرما گئے، بڑے ہو جاتے. اگر بڑے ہو جاتے تو ایک اشکال آتا ذہن میں. وہ اشکال کیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نبی رسول، ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام نبی رسول، ان کے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام نبی رسول، یعقوب علیہ السلام نبی، ان کے بیٹے یوسف علیہ السلام نبی رسول. اب مسئلہ یہ تھا کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادے بڑے ہو جاتے تو لازمی تھا کہ نبوت اور رسالت دی جاتی، اور سرکار فرماتے ہیں لا نبی بعدی، میرے بعد تو کوئی نبی بھی نہیں ہوگا، میرے بعد کوئی نبی بھی نہیں آئے گا. اب اگر اولاد نہیں ہوتی تب عیب لگاتے لوگ، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی ختم فرما دیا، رد فرما دیا. بالغ نہیں ہونے دیا کہ اگر بالغ ہو گئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہو گئے محشر میں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نبی تھا، میرا بیٹا بھی نبی تھا، اور آپ کے بعد تو کوئی نبی ہی نہیں ہوا. تو اللہ نے فرمایا بالغ سے پہلے ہی میں اٹھا لیتا ہوں تاکہ وہ بالغ بھی نہ ہو. اب جب یہ تینوں شہزادے انتقال کر گئے تو اب شہادت تو دینی تھی، تو کوئی ایسا ہونا چاہیے، کوئی ایسا ہونا چاہیے جس کا انتخاب، تو یہ انتخاب اللہ نے فرمایا ہے، ہم نے اور آپ نے نہیں کیا. یاد رکھیں جو حدیث پاک ہم بیان کرتے ہیں اس کا کوئی نہ کوئی راوی ہوتا ہے. آج سوشل میڈیا پہ میں تو خود دیکھ رہا ہوں، میں حیران ہوتا ہوں کہ ایسی ایسی حدیثیں پیش کی جا رہی ہیں جس کی سند کا کوئی عطا پتہ ہی نہیں ہے، اور پھر ایسا غلو کیا جا رہا ہے یہ بھی حدیث ہے، یہ بھی. آپ کو پتہ نہیں ہوگا میں کتنی 8-10 کتابوں کے نام بتا دوں. جو اہل سنت کی کتابوں کے نام وہی ہیں، رافضیوں کے یہاں بھی کتابوں کے نام سیم ہے، ہمارے یہاں بھی امام کے نام سیم ہے، ان کے یہاں بھی کتاب کا جو مصنف ہے نا، جو امام ہے، وہ نام سیم ہے. اب آپ پیش کر دیں کہ بھئی یہ نام ہے، ہمارے یہاں گھبرا جاتے ہیں یار وہ یہ تو پھر ہمارا امام ہے. ایسا نہیں ہے، ایک ایک نام پہ ہر طرف لوگ موجود ہیں. نتیجہ یہ ہوتا ہے وہ پیش کر کے کہتے ہیں یہ دیکھو تمہارے اہل سنت کے امام ہے، اہل سنت کی کتاب ہے. وہ اہل سنت کی کتاب ہی نہیں ہے بھائی. ایسے میں بہت سارے نوٹ بنا کے رکھا ہوا ہوں، وہ اہل سنت کی کتاب ہی نہیں، چل رہی ہے وہ، چل رہی ہے وہ.
اور سوشل میڈیا پہ اسی کا جو ہے وہ اسکرین شاٹ لے کر کے ڈال دیا جاتا ہے، یہ دیکھو یہ فلاں کتاب ہے، جبکہ سیم نام کی کتاب ہے، آپ کو فرق نہیں پتہ چلے گا، سیم نام کی کتاب ہے۔ اگزامپل دیتا ہوں مثال کے طور پہ، جیسے مثال کے طور پہ تبری ہے، تاریخ تبری لکھا، تبری شریف میں یہ ہے، تو ادھر بھی تبری ہی ہے، جو تبری کے مصنف ادھر ہیں ادھر بھی وہی سیم نام ہے۔ تو یہ اس وقت حالات چل رہے ہیں، میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں، اس لیے کبھی بھی کسی عالم کے پاس چلے جایا کریں، ایسا کچھ سمجھ میں نہ آوے کسی عالم کے پاس چلے جائیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ پھر کوئی ایسا شخص چاہیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت بھی ہو جائے اور شہادت میں ثواب بھی ہو جائے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم محفوظ بھی رہیں۔ اچھا ایک بات اور عرض کروں، پچھلے سال بھی میں نے عرض کیا تھا، یہ ایک صاحب نے سوال کیا تھا تو میں نے کہا آج بیان کر دیتا ہوں، وہ یہ کہ ہر سال یہ ہوتا ہے یار تم لوگ غم حسین بیان کرتے ہو، اور وہ ایک واقعہ تھا، وہ ہو گیا، وہ چلا گیا، مسئلہ حل ہو گیا، ابھی تک تم لوگ وہی چل رہے ہو، وہی بیان کر رہے ہو۔ ایک بات عرض کر دوں، امام اہل سنت فتاوی رضویہ شریف میں بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ جس کو یہ غم نہ ہو، یعنی حسین اعظم کے شہادت کا غم نہ ہو، تو فرماتے ہیں وہ اپنے اوپر غم کرے کہ یہ غم اس کے اندر کیوں نہیں ہے۔ ایک ہوتا ہے غم کو طاری کر لینا، یہ ہمارے یہاں نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ ہمارے یہاں نہیں ہے، اور ایک ہوتا ہے غم ہی نہ ہونا۔ امام اہل سنت فرماتے ہیں جسے غم نہ ہو تو اسے اس بات کا غم ہونا چاہیے کہ یہ غم اس کے اندر کیوں نہیں آیا، کیونکہ وہ نواس رسول ہیں۔ تو اس پر بات عرض کر دوں کہ بھئی وہ درد بیان کرنا اور یہ سب بیان کرنا، یہ سب کیا ہے؟ بھئی اگر کیا ہے تو وہ میں عرض کروں کہ قرآن شریف آپ پڑھ لیں، ایک حوالہ کوٹ کر دیتا ہوں۔ قرآن شریف میں ہے حضرت بی بی مریم جب درد ذہ میں ہوئی نا، جب بچہ پیدا ہوتا ہے اس کو درد ذہ کہتا ہے، تو جب یہ کیفیت ہوئی تو قرآن شریف کی آیت پڑھ رہا ہوں، فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ، ٹھیک ہے، تو پھر وہ اٹھائے ہوئے لے کر کے ایک مکان کی طرف چلی گئیں، اور ایک درخت تھا کھجور کا جو سوکھا ہوا تھا، اس کے نیچے آ کے بیٹھ گئیں۔ اب یہ درد ذہ ہے، آپ کے ہاں جو آپ کے بیٹے پیدا ہوئے تو بیٹوں کے سامنے کبھی آپ اپنی بیوی کی وہ درد بیان کرتے ہیں گھر میں کہ جب تم پیدا ہو رہے تھے تو اس طرح تمہاری ماں لوٹ رہی تھی، اس طرح تمہاری ماں درد میں جو ہے کرا رہی تھی، ایسا بیان کرتے ہیں؟ آپ نہیں کرتے، کوئی نہیں کرتا ہے۔ مگر ادھر دیکھیں، یہ اللہ والی ہیں، حضرت مریم عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام کی والدہ محترمہ ہیں، ان کو جب درد ذہ ہوا، ہم اور آپ بیان نہیں کرتے، اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے جب ان کو درد ہوا اور پھر کیفیت بیان کرتا ہے کہ وہ لے کے گئیں ادھر، اور کیا کہا؟ قالت یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا۔ درد کی وجہ سے انہوں نے کیا جملے کہے تھے؟ یہ قرآن ہے، قرآن جو میں نماز میں ابھی یہ آیت پڑھوں گا تو آپ کی نماز ہو جائے گی، مگر اس کا مطلب کیا ہے سمجھیں آپ۔ قالت، انہوں نے درد کی وجہ سے جملے کہے تھے، تکلیف کی وجہ سے، درد کی وجہ سے انہوں نے جملے کہے تھے، کاش میں اس سے پہلے مر گئی ہوتی، اس سے پہلے میں بھولی بسری ہوتی، اور اس سے پہلے میں مر گئی ہوتی۔ اب آپ بتائیں، یہ جو میں نے آیت پڑھی ہے، دین کا کوئی مسئلہ اس سے نکلا ہے؟ آپ بتائیں، نماز کی بات ہے یہ، روزے حج زکوٰۃ کی بات ہے، کوئی شریعت کا مسئلہ ہے یہ؟ بھئی ایک جملہ تھا، انہوں نے درد کی وجہ سے کہے تھے کہ اس سے پہلے میں مر گئی ہوتی، بھولی بسری ہوتی۔ اب اس سے دین کا کوئی مسئلہ حل ہو رہا ہے؟ دین کی کوئی بات سمجھائی ہے انہوں نے؟ بھئی یہ تو ان کی اپنی بات ہے جو درد کی وجہ سے کہی تھیں۔ اب وہی تو سمجھانا چاہتا ہوں کہ بھائی جو اللہ والے ہوں، جن کو اللہ سے محبت ہو جائے اور اللہ کو ان سے محبت ہو جائے، تو ان کے درد کو بیان کرنا یہ خدا کی سنت ہوتی ہے، یہ قرآن مقدس ہے۔ ان کے درد کو، ان کے ان الفاظ کو جو اس وقت انہوں نے کہا تھا، اس کو بیان کرنا یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ حضرت بی بی مریم کی درد کو بیان کر رہا ہے، ان کے الفاظ کو بیان کر رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ بی بی مریم کے درد کو بیان کر سکتا ہے، تو ہم غم حسین بیان کیوں نہیں کر سکتے؟ درد حسین بیان کیوں نہیں کر سکتے ہیں؟ اب یہ بات چونکہ اور بھی حوالے لکھ کے لایا تھا میں، مگر بس اتنا کافی ہے میرا خیال ہے۔ اچھا، اب دو ایسے شخص کا انتخاب کرنا تھا
کہ جو سرکار کے اپنے ہوں غیر بھی نہ ہوں، کیونکہ سرکار کو بچانا بھی ہے۔ اللہ فرماتا ہے میں تمہارا عاصم ہوں، تم کو کوئی قتل نہیں کر سکتا ہے۔ تو پھر کسی کا ایسا انتخاب کرنا تھا کہ اچھا ایک یہاں مسئلہ اور سمجھا دوں، انتخاب کسے کہتے ہیں یہ سمجھ لیں آپ۔ گناہ جو ہے گناہ ہوتا ہے، گناہ دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک ہے صغیرہ ایک ہے کبیرہ۔ اب کبیرہ گناہوں میں 7-8 جو بڑے گناہ ہیں وہ توبہ کے بغیر معاف نہیں ہوتے ہیں۔ اگر آپ نے کسی کو ستا دیا ہے، کسی کو تکلیف دے دی ہے، کسی کو پریشان کر دیا، یاد رکھیں اگر آپ کسی سے قرضہ لے کے مر جاتے ہیں، نہیں دیتے ہیں اور وہ معاف نہیں کرتا ہے، ٹھیک ہے، تو آپ اگر شہید بھی ہو جائیں، شہید کے اللہ سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے، مگر قرضہ اللہ معاف نہیں کرتا ہے۔ اس کو بہت معمولی نہ سمجھا کریں آپ۔ اگر قرضہ لے کے مرے ہیں آپ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کی نماز جنازہ کبھی نہیں پڑھاتے تھے جو شخص قرضہ لے کے مر جاتا تھا۔ ہم لوگ اس کو بہت ایزی سمجھتے ہیں، بہت آسان سمجھتے ہیں، بالکل بھی نہیں۔ کم کھائیں، کم پہنیں، مگر ان چیزوں سے کوشش کریں بچنے کی، کوشش کریں بچنے کی، ورنہ یہ دنیا چند روزہ ہے جو لے کے آپ کر رہے ہو، آپ مرے رہو گے قبر میں، اولادیں اس پر عیش کریں گی، آپ کا کیا بنے گا وہ اللہ خیر فرمائے۔ میں تو یہاں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں کہ کئی روم ہیں ان کے، انتقال کر گئے، آج قبر پہ کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں ہے، قبر پہ کھڑے ہو کے کوئی دعا کرنے والا نہیں ہے۔ اس لیے بہت پرسکون زندگی گزاریں، مال حرام سے بچیں، مال حرام سے بچیں۔ کتنا جئیں گے آپ نے دیکھا ہوگا بارش ہو رہی ہے، قبر میں کیسے کیسے لوگ پڑے ہوئے ہیں، ایک دن یہی موسم آئے گا آپ قبر میں رہیں گے، اس لیے ان چیزوں سے بچیں۔ تو اس کو سمجھ لیں آپ کہ اللہ تعالیٰ نے حقوق دو، ایک حقوق اللہ، ایک حقوق العباد۔ اگر آپ نے کسی کو ستا دیا، تکلیف پہنچا دی ہے، آپ تو بیٹھے بیٹھے ستاتے رہتے ہیں، بیٹھے بیٹھے کسی کو بھی تکلیف دیتے رہتے ہیں، زبان بند کر لیں آپ، زبان بند نہ بولیں، بالکل بھی نہ بولیں۔ آپ یہ سمجھتے ہو کہ بھئی آپ بول رہے ہو، یہ دونوں لکھ رہے ہیں۔ میدان محشر میں جو انگلیاں ہیں، ہاتھ ہیں، پیر ہیں، ناک ہیں، یہ سب آپ کے اگینسٹ ہوں گے، آپ کے خلاف ہوں گے، آپ کیا کریں گے وہاں پہ؟ من سقطا فقط سلما، جو چپ رہا نہ کامیاب ہو گیا۔ کم بولیں، آپ کا دماغ بھی بہت اچھا چلے گا جب کم بولیں گے آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو میں بول رہا ہوں اس سے کیا فائدہ ہو رہا ہے۔ اگر کچھ فائدہ ہے تو بولیں، نہیں تو چپ کریں، گفتگو کم کریں، باتیں کم کریں آپ، اور بات کریں تو حکمت والی بات کریں، اچھی باتیں کریں۔ تو گناہ جو ہے وہ دو طرح کے، صغیرہ کبیرہ، پھر اس میں حقوق اللہ، حقوق العباد۔ نماز نہیں پڑھتے ہیں، یہ حقوق اللہ ہے۔ اور میں تو کہتا ہوں کہ اگر آپ حسینی ہیں اور نماز نہیں پڑھتے ہیں تو شرم آنی چاہیے۔ اگر آپ حسینی ہیں اور نماز نہیں پڑھتے ہیں تو آپ کو جو ہے ندامت اور شرمندگی ہونی چاہیے کہ جس حسین اعظم نے آخری جو پسند کیا ہے وہ سجدہ پسند کیا ہے۔ ہم نعرے لگاتے ہیں مگر سجدوں سے دور بھاگتے ہیں، سجدوں سے دور بھاگتے ہیں۔ تو اب حقوق العباد جو ہے کہ اگر آپ نے کسی کو ستا دیا، کسی کو تکلیف پہنچا دی، تو جب تک وہ بندہ معاف نہیں کرے گا نا، اللہ تعالیٰ تمہیں معاف نہیں فرمائے گا، جب تک وہ بندہ نہیں معاف کرے گا۔ اب یہ گناہ ہو گئے، تو بھئی جیسے زنا ہے بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ کسی کو قتل کر دینا یہ بہت بڑا ہے، گناہ کبیرہ ہے، ٹھیک ہے، مگر ہر گناہ کے لیے راستہ کھلا ہوا ہے۔ اور گناہوں میں سب سے بڑا گناہ کیا؟ مثال کے طور پہ آپ سے کوئی غلطی ہو گئی اور آپ آئے اور اللہ کے حضور رو کے آپ نے معافی مانگی، تو پھر اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا، وہ غفور الرحیم ہے۔ اور سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ وہ شرک کا ہے نا، الشرک ظلم عظیم، بہت بڑا گناہ ہے، مگر اس کا بھی راستہ ہے۔ میں آج ایک گناہ اس سے بڑا بھی آپ کو بتاتا ہوں جو شرک سے بھی بڑا ہے۔ اب اس کا راستہ کیسے ہے کہ اگر کوئی دائرے اسلام سے خارج ہو گیا اور پھر وہ 2 مہینہ 4 مہینے کے بعد کلمہ پڑھ لیا، تو بتائیں معاف ہوا کہ نہیں ہوا؟ راستہ ہے کہ نہیں ہے؟ راستہ ہے کہ نہیں ہے؟ تو اب اس کا بھی راستہ ہے، ہر گناہ کا راستہ ہے کہ معافی مانگا جائے، اللہ معاف فرما دے گا، مگر ایک جرم ایسا ہے
ایک غلطی ایسی ہے جس پہ اللہ معاف نہیں فرماتا ہے. وہ کون سی غلطی ہے؟ وہ غلطی یہ ہے کہ اللہ کی پسند کو ناپسند کر دینا. اللہ کی پسند کو ناپسند کر دینا. حضرت آدم اللہ کی پسند تھے، ابلیس نے ناپسند کر دیا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی پسند تھے، ابو جہل نے ناپسند کر دیا تھا، عتبہ نے شیبہ نے ناپسند کر دیا تھا. تو یہ گناہ ایسا ہے کہ اللہ کی پسند کو ناپسند کر دینا، اس پر اللہ توبہ کی توفیق بھی چھین لیتا ہے، پھر وہ توبہ کی توفیق بھی نہیں دیتا ہے. یاد رکھیں، اگر آپ حسینی ہیں تو فخر کیا کریں کہ حسن حسین یہ اللہ کی پسند کا نام ہے اور یزید ناپسند کا نام ہے. اس لیے یاد رکھیں. میں ایک روایت یہاں پڑھ دیتا ہوں. صاحب شرف المصطفیٰ نے لکھا ہے کہ ایک موقع پہ حسنین کریمین نے، یہ بھی میں نے ایک مرتبہ بیان کیا تھا کہ بہت سارے لوگ کیا ہوتا ہے محرم شریف میں، یار امام صاحب آپ بس حسن حسین حسن حسین حسن حسین یاد رکھیں. اس لیے ہم کرتے ہیں کہ حسن حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، سردار ہیں، وہ مالک جنت ہیں، مالک جنت ہیں. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اہل بیت اطہار کی ایک لمحے کی محبت 1 سال کی نفلی عبادت سے بھی افضل ہوتی ہے. اہل بیت اطہار کی محبت، ایک لمحے کی محبت. اور حدیث پاک میں امام فخر الدین رازی نے لکھا ہے، من مات علی حب آل محمد مات اہل السنت والجماعہ. جو اہل بیت اطہار کی محبت میں مرتا ہے وہ سنی ہو کے مرتا ہے. تو ہر سنی پر کی گھٹیوں میں حسنین کی محبت. وہ روایت سن لیں. میں نے بتایا نا، حسنینی رنگ چڑھائیں آپ. پھر چونکہ اب وہ وقت ہو گیا ہے تو اس موضوع کو میں انشاءاللہ اگلے جمعہ کو اسی تفصیل کے ساتھ لے چلوں گا. یہ بات آئی تو سن لیں. وہ انتخاب اللہ تعالیٰ کے ہیں، حسنین کریمین. صاحب شرف المصطفیٰ نے لکھا ہے کہ شہزادے تھے، چھوٹے چھوٹے تھے، یہ آ گئے. اچھا وہ بھی مسئلہ عرض کر دوں میں. یہ کہتے ہیں یار امام صاحب آپ جو ہے وہ حسن حسن حسین حسین، آج اہل سنت کی ہر مسجد میں آپ دیکھیں حسن حسن حسین حسین ہو رہا ہے، تو آپ یہ سب کرتے رہتے ہیں. یار توحید کی باتیں کریں، آپ توبہ پہ گفتگو کریں، نماز پہ گفتگو کریں. بھئی ہم سب پہ کرتے ہیں، اللہ کا شکر ہے سب پہ کرتے ہیں، مگر اہل بیت اطہار کے بغیر ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوتا ہے. یہ سب اعمال ہیں. اہل بیت اطہار کی محبت کے بغیر ایمان مکمل نہیں. آپ کہتے ہیں کہ بھئی حسن حسن حسین حسین، جی حسن حسن ہم اس لیے کرتے ہیں کہ ہم اس کو نماز نہیں سمجھتے ہیں. حسین حسین ذہن میں آتا ہے یار یہ نماز ہے، یہ روزہ ہے، دن رات حسن حسن، پورا پورا مہینہ حسن حسین. اللہ کا شکر ہے میں تو کافی تفصیل اس کو ایک پورا مہینہ لے کے چلوں گا انشاءاللہ تعالیٰ اس موضوع کو. تو یہ پورا پورا مہینہ آپ لوگ جو ہے حسین حسین، تو یہ کوئی نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے. آپ ان کو کہا کریں محبت کے ساتھ کہ جناب عالی ہم نے کب کہا کہ یہ نماز ہے؟ حسن حسن حسین حسین کرنا یا ان کی محبت ہم نے کب کہا کہ یہ نماز ہے؟ ہم نے کب کہا کہ یہ روزہ ہے؟ ہم نے کب کہا کہ ذکر حسین یہ زکوٰۃ ہے، حج ہے؟ ہم یہ کبھی نہیں کرتے، ہرگز نہیں کہتے کہ ذکر حسین نماز ہے. ہم تو یہ کہتے ہیں بابا کہ ذکر حسین نماز کی نماز ہے. ذکر حسین ہم نے یہ کب کہا کہ یہ نماز ہے؟ ہم نے یہ نہیں کہا. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ذکر حسین نماز کی نماز ہے. اب آپ کہیں گے امام صاحب اتنی بڑی بات آپ نے کہاں سے کر دی؟ حوالہ سن لو. حوالہ یہ ہے کہ نماز میں کھڑے ہوئے تو آپ کیا کہتے ہیں؟ نماز کس کے لیے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے، کسی غیر کو شامل نہیں کر سکتے. آپ نے کہا اللہ اکبر، اب سب سے آپ ہاتھ اٹھا دیے، نہ بیوی نہ بچے نہ آل اولاد. یہ ہاتھ جو ہے نا ہم سلنڈر کرتے ہیں. یہ سمجھے جو نماز میں ہاتھ اٹھاتے ہیں نا، تو ہاتھ کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے حضور سلنڈر کرنا اپنے آپ. وہ دوڑائے رہتے ہیں نا پولیس والے، تو کہتے ہیں ہینڈس اپ، ہاتھ اٹھائیے. تو آپ سلنڈر کیسے کرتے ہو؟ اب سلنڈر کرنے کے بعد بھی تم کو مارکیٹ گھوم رہے ہو، سلنڈر کرنے کے بعد بھی بھاجی خرید رہے ہو، سلنڈر کرنے کے بعد بھی کہیں سے چیک لکھوانا ہے تمہیں، تو سلنڈر تم نے کیا ہی نہیں ہے. جب ہاتھ اٹھا دیا اللہ اکبر تو پھر سلنڈر ہو جاؤ، پھر اب مولا کے ہو گئے، دنیا سے کٹ گئے. عرض کر رہا تھا کہ اللہ اکبر کہتے ہیں اللہ کے لیے. اب اس میں کیا ہے؟ ثنا پڑھنا، توز تسمیہ، پھر الحمد و شریف، پھر بسم اللہ شریف، پھر کوئی سورہ. اب یہ نماز ہماری اگر 2 رکعت پڑھ رہے تھے یا 4 رکعت،
تو اب مکمل ہو گئی جب 4 رکعت اور بیٹھے تو ہم نے کیا کہا؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات، ہے نا، مالی عبادت، بدنی عبادت، سب کچھ کس کے لیے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے، ٹھیک ہے۔ اب یہ ہم نے سب سلنڈر کر دیا، سب کچھ تیرے لیے۔ اب آیا قبولیت کا وقت، یہ التحیات پڑھنا واجب ہے نا، تو اب قبولیت کا وقت آیا، التحیات ہم نے پڑھ دیا، مکمل ہو گئی۔ اب جب قبولیت کی باری آئی تو ہم نے کہا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ میں نے کہا نا نماز کی نماز ہے، اس پہ حوالہ دے رہا ہوں کہ جب قبولیت کا وقت آیا تو ہم نے کہا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اے اللہ، ہم نے عبادت تو تیرے لیے کی تھی، اب وسیلہ آل محمد کو بنا رہا ہوں، ہماری نماز قبول فرما لے۔ اب اللہ تعالیٰ آل محمد کی برکت سے ہماری نمازیں قبول فرما لیتا ہے۔ تو میں نے یہ نہیں کہا ہے کہ ذکر حسین نماز ہے، میں نے یہ کہا ہے کہ ذکر حسین نماز کی نماز ہے، ٹھیک۔ وما علینا البلاغ۔ السلام علیکم۔